الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، بزرگ اور دوستو، یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے کہ اس مہینے میں کرنے کے کیا کام ہیں اور نہیں کرنے کے کیا کام ہے. اس لیے کہ ہماری قوم کو یہ عادت، ہماری قوم کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں اس سے بہت دور ہے، جو نہیں کرنے کے ہیں، جن کا شریعت میں کسی بھی طرح کا تعلق دور سے نہیں ہے، ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور بڑھ چڑھ کر اس میں پیسہ، اپنا محنت سے کمایا ہوا پیسہ لگا کر اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کر دیتی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ بہت بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر پابندی یا بندش لگانا اور اس کے باشندوں کو یعنی اس میں رہنے والوں کو اس سے باہر نکال کر باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اس سے پہلے بھی رجب کے متعلق اور وقت کی اہمیت کے متعلق آپ کے سامنے بہت تفصیلی عنوان آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے. کوئی بھی زمان اور مکان فی نفسی ہی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر اب یہاں پر مسجد بنی ہے، مسجد بن کر تقریباً 8-10 سال ہو گئے. ابھی 8-10 سال سے پہلے جب اس جگہ پر مسجد نہیں تھی تو اس جگہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی بھی یہاں آ کر نماز نہیں پڑھتا تھا. جب اس جگہ کو مسجد کے لیے متعین کر کے مسجد یہاں پر بنا دی گئی، اب یہ جگہ کیا بن گئی؟ اہمیت والی جگہ بن گئی.
تمام جگہوں میں یہ جگہ کی اہمیت بڑھ گئی، اس جگہ کی عظمت بڑھ گئی۔ یہاں پر آ کر لوگ اپنا سر رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اسی طرح جگہ ہو یا مکان ہو یا زبان ہو، اہمیت کا فی نفس ہی حامل نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس سے منسلک احکام خداوندی کے نازل ہونے یا کسی خاص واقعے کے رونما ہونے کی وجہ سے وہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کی کوئی فضیلت پہلے نہیں تھی، لیکن جب رمضان المبارک میں ایک مخصوص رات میں قرآن شریف نازل ہوا، ایسی مقدس بابرکت کتاب نازل ہوئی، تو اس کے نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں عظمت اور اہمیت آ گئی۔ اور اس مہینے میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے وہ آگے بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال کے کتنے مہینے بنائے ہیں؟ 12 مہینے مقرر کیے ہیں، ان میں سے 4 اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اشہر حرم مطلب جن کی اسلام سے پہلے بھی لوگ عظمت کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد بھی اس عظمت کو، اہمیت کو باقی رکھا گیا، اس میں جنگ وغیرہ، قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں، ان میں عبادت کا کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں برائیوں سے بچتا ہے تو باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رجب کا مہینہ بہت ہی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے، لیکن فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کثرت سے کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے۔ یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مہینے کی، کسی بھی عمل کی، کسی بھی وظیفے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں۔ نیکیاں کمائے تو بھی پرواہ نہیں، لیکن ایسے مہینوں میں گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ویسے تو ایک مسلمان کو، کلمہ گو انسان کو پوری زندگی گناہوں سے بچتے رہنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن مہینوں میں فضیلتیں بیان کی گئی ہے، ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنا ہی کیا ہے؟ اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنے بھی اولیاء اکرام دنیا میں گزرے ہیں، وہ تمام کے تمام گناہوں سے بچنے والے تھے۔ رات بھر نفل نہیں پڑھے تو بھی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تمہیں رات بھر تہجد پڑھو، رات بھر نفلیں پڑھو، لیکن گناہ سے نہیں بچتے، تو وہ آپ کا عمل، یہ آپ کا رات کو جاگنا کیا ہے؟ بیکار ہے۔ تو گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ اہم چیز ہے، یہ اصل ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نیکیاں کماؤ، عبادتیں کرو، نفلیں پڑھو، ذکر و اذکار کرو، تلاوت کرو، تو تب کیا ہے؟ نور علی نور۔ تو جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، یعنی رجب کا چاند دیکھ کر اس دعا کو پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے، وہ اس کے راوی ہے اس حدیث کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمیں
شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور یہ برکت ایسی عطا فرما کہ ہم اس برکت کی وجہ سے رمضان تک کیا جائے، پہنچ جائیں۔ تو رجب میں دعا، برکت کی دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے۔ کیا مہینہ ہے یہ؟ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور رجب کی خصوصاً پہلی رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس میں دعاؤں کا قبول ہونا حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص عبادت اس مہینے کی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ رجب کے 22 تاریخ کو یا رجب کے 27 تاریخ کو چند مخصوص طریقے سے 12 رکعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں مخصوص سورتوں کی تلاوت ہوتی ہے، یہ سب شریعت میں اس کا کوئی حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مطلق اس مہینے کی فضیلت آئی ہے، وہ فضیلت کیا ہے کہ آپ اس میں کثرت سے نیکیاں کماؤ اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور ویسے بھی یہ مہینہ کیا ہے، رمضان کے لیے رجب اور شعبان تمہید ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تمہید ہوتا ہے۔ اس مہینے سے آپ اگر پریکٹس کریں گے گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں خود کمانے کی فکر میں رہیں گے، تو رمضان میں آپ کے لیے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا نیکی کثرت سے کمانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو گویا رمضان کے لیے یہ جو 2 مہینے ہیں رجب اور شعبان، یہ مہینے کیا ہے، گویا پریکٹس کے لیے ہے، رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی مشق کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں بھی کثرت سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اگرچہ کہ امت کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن شعبان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں ایک تبارک نامی رسم بھی ہے۔ رجب کے 27 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں سورہ تبارک الذی، سورہ ملک کو ایک مخصوص تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ 12 رکعتیں اس طریقے پر پڑھی جائیں تو وہ رکعت، جو 12 رکعت 1000 رکعتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو یہ عقیدہ بالکل کیا ہے، غلط ہے۔ اس طرح کی کوئی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح عمل کیا ہے۔ اور اسی طرح رجب کی 22 تاریخ کو بڑی بی بی کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، وہ بھی بعض عورتوں محلے میں بعض عورتیں جمع ہو کو اس میں وہ اس کی کہانی پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ جو لکڑہارے کی کہانی ہے، اس کہانی کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بولے ہیں کہ اگر یہ کہانی پڑھی جائے، سنائی جائے، اس کے سنانے کا منت مانا جائے تو اس کی زندگی سے مصیبتیں، پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ وہ گویا کیا بن جاتا ہے، وہ دودھ کا دھلا بن جاتا ہے۔ ایسا کوئی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ جو کہانی جو گھڑی گئی ہے، وہ گھڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ رجب کی 21 یا 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اور بعض لوگ شیعہ حضرات جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے حسد کرتے ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پر مٹھائی وغیرہ پکا کر گھر میں خوشی کے طور پر کھاتے ہیں۔ اب یہ جو رسم ہے، یہ پورے لوگوں میں عام کرنے کے لیے یہ لکڑہارے کی کہانی گھڑی گئی، جو آج تک امت میں
کیا ہے اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی اس جیسے من گھڑت واقعات کی کیا ہے ہم لوگ پیروی کرتے آ رہے ہیں. اسی لیے میں شروع میں ہی کہا کہ امت میں بعض ایسے کام ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کیا ہے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے. جب اذان پر پابندی ہوئی تو کسی مسلمان کی کسی نوجوان کی فکر نہیں جاگی، ان کے اندر کا انسان نہیں جاگا. جب پٹھان فلم آئی تو اسے جو بعض نفرت پسند جو لوگ ہیں انہوں اس کی کیا کرے مخالفت کرے، اسے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرے. تو حیدرآباد کا ایک نوجوان 15 دن کے لیے سنیما ہال خرید کو پیسے بلہ کے ڈبل پیسے دے کو وہ سنیما ہال کو خرید کو فری میں ٹکٹاں تقسیم کرے. جب ایک اینکر آ کے اسے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیوں کر رہا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں جو نفرتی چنٹا ہیں جو نفرت پھیلانے والے ہیں وہ لوگ کیا ہے پٹھان فلم کو بائیکاٹ کرنے میں لگے ہیں، تو میں اسے ہٹ کرانے کے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنا ذاتی پیسہ لگا کر. مسلمان ہے وہ، کون ہے وہ؟ مسلمان ہے، اپنا ذاتی پیسہ لگا کو اس فلم کو میں ہٹ کرا رہا. جب اسی اینکر نے یہ پوچھا کہ بھائی نفرت پھیلانے والے اذان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، مسجدوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں، داڑھی جھبے کی بھی مخالفت کرتے ہیں، تو اس بارے میں تم نے کیا کیا؟ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، سوائے سر جھکانے کے اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی فجر کی اذان بند ہوئی تو مسجدیں کیا ہو جانا چاہیے تھا، بھر جانا چاہیے تھا، جگہ نہیں ملنا چاہیے تھا فجر میں. جو نوجوان جسے کسی بھی قوم کا پلر کہا گیا، نوجوان طبقہ ایک دم کریم طبقہ ہوتا ہے، کسی بھی قوم کے لیے نوجوان طبقہ کیا ہوتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے. لیکن ایسا ہمارے مسلم قوم کے سماج کا جو نوجوان ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو کہاں خرچ کر رہا ہے اور اپنے پیسے کو کہاں برباد کر رہا ہے. وہ فلم کیسی ہے، اس کے پیچھے کیا مخالفت ہے، کیا موافقت ہے، اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. فلمیں وہ سارے ہزاروں آئے اور آئیں گے، آتے رہیں گے. تو ایسے بیکار قسم کے کاموں میں کیا ہے، نوجوانوں کا وقت، نوجوانوں کی جوانی اور نوجوانوں کا پیسہ، نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں، طاقتیں سب اس میں لگ رہی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اسی طرح رجب کی 27 تاریخ کو صلاۃ الغیبت نام کی ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں بھی چند مخصوص صورتوں کی اور مخصوص رکعتوں کو کیا ہے، مخصوص رکعتوں سے وہ نماز ادا کی جاتی ہے. اس کی بھی حدیث پہ کوئی کیا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی راتوں میں فضیلت ہے، رمضان اس کی رجب المرجب کی فضیلت ہے، اس میں کوئی رات میں جا کر نفل عبادتیں کرنا چاہتا ہے کسی بھی رات میں، تو اس کے لیے کیا ہے، شریعت اجازت دیتی. ویسے بھی سال کے ہر مہینے میں جب چاہے آپ کیا کر سکتے ہیں، تلاوت، ذکر، نمازیں، نفلیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن مخصوص رات میں اور مخصوص مہینے میں، مخصوص تاریخ میں آپ نماز کو کیا کرنا، مخصوص تعداد میں ادا کرنا، ایسی کوئی فضیلت والی نماز اس مہینے میں نہیں ہے. ہاں اس مہینے میں بعض واقعات رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی فضیلت میں اور زیادتی ہوتی. وہ فضیلتیں کیا ہے؟
حضرت تحویل قبلہ، پہلے جو ہمارا قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ نماز میں تھے، قبلتین نامی ایک مسجد میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے، صحابہ کی جماعت کو نماز پڑھا رہے تھے، تو ایسے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ کیا کریں، اپنے قبلے کو بیت اللہ کی طرف یعنی کعبہ شریف کی طرف کر لے۔ جو حضرات حج اور عمرے کو جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مکے کے قریب ایک مسجد ہے جسے قبلتین کہا جاتا ہے، وہاں آج بھی دونوں قبلے، یہاں پر جو محراب ہے ایک ہے، اس مسجد میں دو محراب ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ تو جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو پتا ہے۔ تو اس مسجد میں یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے نماز ہی میں اپنا قبلہ چینج کر دیا، بدل دیا۔ یہ واقعہ بھی اور یہ آیت جو نازل ہوئی وہ بھی رجب المرجب کے مہینے میں، اور واقعہ معراج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر نصیب ہوا وہ بھی رجب المرجب کے مہینے میں۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سن 2 ہجری رجب المرجب کو اسی مہینے میں ان کا نکاح ہوا، اور اس کا خطبہ نکاح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور چاروں خلفائے راشدین بھی اس نکاح میں موجود تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ چاروں بھی خلفاء اس میں موجود تھے۔ نکاح تو حضرت علی خود کا تھا۔ اور اسی طرح اسی مہینے میں رجب کے مہینے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں، وہ بھی فوت ہوئے، اور اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مہینے میں فوت ہوئی، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مہینے میں وفات پائے۔ یہ صحابہ کا دور۔ صحابہ کے بعد دوسری صدی میں جب تابعین اور تبع تابعین کا دور شروع ہوا، اس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی بھی وفات اسی مہینے میں ہوئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اور بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ جس طرح ولیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ ہے، اسی طرح تابعین میں سب سے بڑا درجہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آپ حضرت حسن اور حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، سید خاندان کے ہیں۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مہینے میں ان کی بھی وفات ہوئی۔ تو ایسے واقعات کی وجہ سے اور ایسی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کرنے کی وجہ سے اس مہینے کی کیا ہو گئی ہے، فضیلت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کیا، فضیلت بیان کرنے کا مقصد اس مہینے میں کثرت سے نیکیاں کی جائیں اور گناہوں سے بچنے کی کیا ہے، کوشش کی جائے۔ اب ہم لوگوں کی یہ عادت ہے کہ میں یہ بات عرض کرتے رہتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں اب مسلمانوں میں نیکیوں کا رجحان زیادہ ہے، مسجدیں بھی زیادہ ہیں، نمازیاں بھی زیادہ ہیں۔ اسی محلے کا اگر حساب لگا لیا جائے، آج سے 20 سال پہلے کوئی مسجد یہاں پر نہیں تھی، اتنے مسلمان آباد نہیں تھے، نہیں ہے۔ 20-25 سال پہلے کوئی اسلام کا بول بالا یہاں پر نہیں تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، آج مسجدیں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے علاقے میں محمد صاحب حلقے میں کتنے مسجد ہیں، 17-18 مسجد ہیں۔ پہلے اتنے مسجد نہیں تھے، 2-3 مسجد تھے۔ تو آبادی بھی بڑی، مسجدیں بھی بڑی، بنانے والوں نے، اللہ کے بندوں نے مسجدیں بھی بنائی، نمازیوں میں بھی کیا ہے، اضافہ ہوا، نیکیوں کا رجحان زیادہ ہے۔ لیکن مسئلہ اس امت کا یہ ہے کہ اس دور میں کہ یہ امت جو ہے گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ گناہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آپ بھلے ہی روزانہ تہجد پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن آپ کامل مومن کہلائیں گے کب؟ جب آپ صرف فرائض اور واجبات کو
ادا کرتے ہوئے گناہوں سے بھی اگر کوئی مسلمان مومن بچ رہا ہے تو وہ مومن کیا ہے؟ کامل مومن ہے۔ ایک مومن بندہ وہ ہے جو رات بھر نفلیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو اسے کامل مومن نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد کیا ہو گیا؟ پھیل گیا، ظاہر ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ آج پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں، جو بلائیں، جو افواہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود بھی زمین انسانوں کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کے اندر کیا ہے؟ بھائی بھائی کے اندر نفرتیں، بہن بہن کے اندر نفرتیں۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ یہ جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ جو کلمہ ہے عظیم کلمہ ہے، اور اس کے ہمیں اقرار کرنے والے، ماننے والے ہیں۔ اس کلمے پر ہماری بنیاد ٹکی ہے، اور یہ کلمہ اتنا عظمت والا کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ سے براہ راست ڈائریکٹ کلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ مجھے کوئی مخصوص کلمہ چاہیے جو صرف مجھے ہی دیا گیا، کسی اور کو نہ دیا گیا، یا ایسا کلمہ جو اس سے پہلے کسی نے نہ پڑھا ہو نہ سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ تو اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، اس پر تو سارے مسلمانوں کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر اس کلمے کو ایک پرچی میں لکھ کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ساری دنیا کی میں جو چیزیں ہیں، کائنات کی تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو یہی کلمہ کیا ہو جائے گا؟ وزن ہو جائے گا، اور اسی کا پلڑا نیچے چلا جائے گا۔ اتنا عظمت والا کیا ہے یہ کلمہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں، لیکن اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر صحیح معنوں میں عمل نہیں ہو رہا۔ جس طرح عمل کرنا چاہیے اس طرح ہم عمل نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے صرف یہی زندگی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہم جو گزار رہے ہیں، صرف یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ آگے اور مراحل ہیں۔ کیا کیا؟ موت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، سوال و جواب کا مرحلہ ہے، اسی طرح جنت اور جہنم کا مرحلہ ہے نہیں ہے؟ اور ان کی تیاری ہمیں یہی رہ کر کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی اور جگہ آپ کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ اور جو دنیا سے چلا گیا ہے انہیں واپس آپ کو یہ مرحلے کیسے رہتی بولیا بھی نہیں ہے۔ بولیا کہ ابھی کون تو بھی تم نے اپنی گرے والے کون تو خبر میں سے ان کو بولیا کہ سوال و جواب ایسا ہوتا، منکر نکیر ایسے رہتی، نہیں بولیا، اس لیے کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہے یہ جو تمام مراحل اور منازل ہے، یہ ہمیں اکیلے طے کرنا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو سفارش کرنے کے لیے باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اسی طرح اور دوسرے جو اس کے جو متعلقین ہیں، محبین ہیں،
مریدین ہیں وہ تمام کے تمام سفارش کے لیے آ جائیں گے، لیکن یہ جو مذکورہ تمام مراحل و منازل ہے اس میں ہر انسان کو یہ اکیلے طے کرنا ہے، اس میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، اسے آپ اکیلے ہی طے کریں گے۔ اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے گڑھوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنائیں گے یا جنت کا باغ بنائیں گے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ اسی لیے آپ کو دنیا میں کیا ہے، زندگی دی گئی ہے کہ بھائی یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ ٹریلر ہے۔ کیا ہے؟ یہ ٹریلر ہے، اس میں اگر تمہارا رہنا سہنا صحیح رہا، شریعت کے مطابق رہا، اللہ کے احکام کی پابندی رہی، نبی علیہ السلام کی اطاعت رہی، تو یہ زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہ زمین کا گڑھا بھی کیا بن جائے گا، جنت کا خوشنما ماحول بن جائے گا۔ اگر اس کے مقابل ہماری حرکت رہی، گناہوں کی زندگی رہی، تو زمین بھی کیا ہے، اپنی طاقت بتائے گی۔ اسی لیے حدیثوں میں فرمایا گیا قبر ہر انسان کو دباتی ہے، جسے ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ضروری ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، نبی بھی گزرنا سوچ۔ اور قبر میں جو دبانے کا جو معاملہ ہے یہ بھی ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، مومن ہو، کافر ہو، کون تو بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ جب ہم اپنی طاقت گناہ کر کر کے اپنی طاقت زمین کے اوپر رہ کر دکھا رہے ہیں، یہی زمین کل ہمیں مرنے کے بعد اپنی طاقت دکھائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بھی وقت ہے کہ ہم گناہوں سے کیا ہے، توبہ کریں، گناہوں سے دور بھاگیں۔ اصل میں گناہ کیا ہے؟ گناہ اللہ کو ناراض کر دینا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کر دینا ہے۔ اور گناہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی آگے بات آئے گی۔ تو گناہ کہتے کسے کہ ہیں؟ ترک المامورات و فعل المحظورات، یعنی جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن امور کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اسے کیا کرنا؟ چھوڑ دینا۔ اور جن سے منع کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اسے کیا کرنا؟ بجا لانا، اس پر عمل کرنا، اس کام کو کرنا جس سے روکا گیا۔ جیسا کہ ہماری کیا بن گئی ہے، یہ عادت بن گئی ہے، جس سے روکا جائے وہی ہم کریں گے، اور جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے ضرور چھوڑیں گے، ہے نہیں ہے؟ نماز کا حکم دیا گیا ہے تو نماز ہم کیا کریں گے؟ ضرور چھوڑیں گے۔ نماز چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے لیکن ہم اسے ضرور کریں گے ہی کریں گے، چاہے کتنی بھی آفات، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں۔ اور گناہ کے مختلف نام بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے ذنب ہے، معصیہ ہے، سیئہ ہے، خطیہ ہے، اسم ہے، فسق و فجور ہے، فساد ہے وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور گناہ کے دو قسمیں ہیں، یہ بھی آپ تمام کو معلوم ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ۔ کبیرہ کسے بولتے ہیں؟ جن پر وعید اور سزا، لعنت، جہنم، آگ وغیرہ کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور صغیرہ کسے بولتے ہیں؟ اگرچہ کہ ان گناہوں پر اس طرح کی وعیدیں نہیں آئی ہے، مگر صغیرہ کا انجام بھی بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ صغیرہ بھی بعض اوقات کیا بن جاتے ہیں؟ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ صغیرہ کو بار بار کرنے والا اور صغیرہ کو کر کر اسے علل اعلان کرنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ وہ بولو بھائی کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ اگرچہ کہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ خطبے کے اندر ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ مومن بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، اگر اسے گناہ سرزد ہو جائے
تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ گویا ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر ہے اور یہ ڈر رہا ہے کہ وہ کب میرے اوپر کیا ہو جائے، گر جائے، پڑ جائے. لیکن گنہگار بندہ گناہ کو ایسا ہلکا سمجھتا ہے کہ گویا اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اور وہ مکھی اڑ کر چلی گئی. تو گناہ کو ہلکا سمجھنا بھی اس دور کا، اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے. گناہ آخر کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، گناہوں میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی چھپی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کی گئی ہے اس گناہ پر. اس لیے ہمیں اس سے کیا ہونا چاہیے، بچنا چاہیے. اسی لیے فرمایا گیا حق پرستوں کی اگر اب امت میں انسان کی زندگی ایسی بھیانک اور پرخطر بنا کر ہمیں ایسے پرخطر موڑ پر کھڑے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس پوری امت میں، پوری کائنات میں ہم کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مسلمان پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، مسلمان کو کوئی مارے، یا مسلمان کے مذہبی مقامات پر، مذہبی کتابوں پر اگر کوئی کیا کرے، برا بھلا کرے، اسے جلائے. ابھی حال ہی کا واقعہ اوکوسے کی ملک میں قرآن کو جلایا گیا، لیکن ہمارا کوئی بھی پرسان حال اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود نہ ہمارا روب ہے، نہ ہمارے اسلام کی ان کے نزدیک کیا ہے، برکت ہے اور عظمت ہے، نہ اس کی اہمیت ہے. اس لیے کہ اسلام کی عظمت اور اہمیت مسلمانوں کی دلوں میں نہیں ہے تو غیروں کی دلوں میں کیوں کر آئے گی؟ میرے بچے کو، میری بچی کو اگر میں لاڈ پیار نہیں کروں گا، میں اپنے گود میں نہیں اٹھاؤں گا تو دوسرا کیوں اٹھائے گا؟ ہمارے اسلام سے، ہمارے مذہب سے ہمیں ہی پیار نہیں ہے، ہمیں ہی محبت نہیں ہے، تو غیروں کے دلوں میں یہ پیار و محبت کیوں آئے گا؟ سمجھ جا رہی ہے بات؟ تو گناہوں کے مضر اثرات بھی سن لیں. حافظے کی کمزوری، گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق سے کیا کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے. اور تیسرا نقصان گناہ کا خوف مٹ جاتا ہے، جیسے ابھی حدیث میں ذکر ہوا. چوتھا گنہگار کی ذلت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چور کو کون بھی پرائم منسٹر کی نگاہوں، جیسے پرائم منسٹر کو دیکھتی ویسی نگاہوں سے کون بھی نہیں دیکھتا. انہیں کون سے تو بھی مذہب والا ہو اسے کیا بولیں گے، چوری بولیں گے. اسی طرح گنہگاروں کا جو معاملہ ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہے، سختیاں بھر دی جاتی ہیں. جیسے تنبال میں، پیالے میں پانی بھرا جاتا ہے، اس طرح اس کی پوری زندگی میں کیا ہے، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو بھر دیا جاتا ہے. اس کا کوئی بھی دنیاوی کام آسانی سے نہیں ہوتا، ہر کام میں انہیں اٹکتا جاتا ہے، ہر جگہ ہر موڑ پر انہیں ٹھوکریں کھاتا جاتا ہے. اور اسی طرح آسمانی بلائیں، کہیں زلزلہ، کہیں طوفان، کہیں شدید سیلاب، کہیں شدید کیا ہے بارش، بھوکمری، وبائیں، مصیبتیں، کورونا وائرس، ابھی کتنے وائرس آئیں گے ابھی آگے. یہ ایک وائرس کچھ 2 سال پوری دنیا کیا ہوگی، نیچے اوپر ہوگی. اب بھی ایسے وائرس کتنے باقی ہیں کہ ابھی کتنے وائرس کو، کتنے وبائیں کو جھیلنا ہے کہ ہے اگر گناہ نہیں چھوڑے تو اسی طرح لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہونا، اور اسی طرح گناہوں کے باعث دل کا سخت ہو جانا. کیا ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا. کوئی تو بھی اسے نیک بات بولیا تو بھی، اچھی بات بولیا تو بھی غلیظ گالیاں دے کو بھگاتا ہوں. حدی نہیں بات بتا اسے، یہ تو گناہ کرتا رہتا. اگر اسے کوئی اللہ کا بندہ جا کو سمجھائے تو اسے کیا کرتا، انہیں غلیظ گالیاں دے کو، اگر بس چلے تو مار کو بھی بھیجتا. تو یہ کیا، کس کی علامت ہے، دل کے سخت ہو جانے کی علامت ہے. اسی طرح بے حیائی کا پیکر، بے حیا بن جاتا، گناہ کر کر کو بے حیا بے شرم ہو جاتا. اس لیے کہ کیا ہے، گناہ کرنا حیا اپنے اندر سے کھو دینا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو تم جو چاہے کر سکتے ہو.
گناہوں سے بچانے والی چیز بھی کون ہے؟ سو حیا ہے سو. تو اس لیے اس دور کا جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں اس کا اور ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں سے کیا کریں؟ توبہ کریں. اس لیے کہ اللہ کا در ابھی بھی کیا ہے؟ کھلا ہے. اب بھی اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے اور ہماری بگڑتی حالات کو کیا کریں گے؟ سدھاریں گے. اللہ کو حالات کے بگاڑنے میں بنانے میں وقت درکار نہیں ہے. اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم یہ ہماری جو غلط زندگی ہے اس سے ہم سارے کیا ہو جائے؟ واپس آ جائے. اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی اطاعت کریں, رسول کو رسول سمجھ کر ان کی پیروی کریں, ان کے احکامات کو, ان کی سنتوں کو جی جان سے دل سے محبت کے ساتھ کیا کریں؟ ادا کریں. بوجھ سمجھ کر ادا نہ کریں, ٹائم پاس سمجھ کر ادا نہ کریں. جس طرح صرف جمعہ ایک ٹائم پاس بن گیا ہے, نماز کا تو کیا ہے؟ جمعے کی نماز ایک ٹائم پاس ہے. جیسے غیر جو ہفتے کے دن اور چرچ والے اتوار کے دن جیسے جمعہ فیشن کے طور پر جاتے ہیں, اس طرح مسلمان بھی ایک فیشن کا دن بنا لیے ہیں جمعے کو. صرف جمعہ کی نماز ہی فرض نہیں ہے بلکہ 5 نمازیں فرض ہیں, جس پر کیا ہے؟ سب سے پہلے قیامت میں نماز بھی کا حساب ہے. اور اسی نماز کے متعلق کیا ہے؟ ہماری سب سے زیادہ غفلت اور سستی ہے. تو اس لیے اور یہ جو زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ایک تو گناہ کر رہے ہیں, دوسرا کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر بڑے فواحش اور بڑے منکرات کر کو اس کا ویڈیو بنا کو اسے شیئر بھی کر رہے ہیں. ہے نہیں ہے؟ بیکار کی بے فضول کی چیزیں اس میں, نہ اس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. الٹا وہ بڑے لوگوں کرنے کی وجہ سے اس سے نابالغ بچے, چھوٹے بچے بھی کیا ہو رہے ہیں؟ بے حیا بے شرم بن جا رہے ہیں. یہ بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے اپنے بچوں کو موبائل سے, انٹرنیٹ کے استعمال سے دور رکھیں. اگر استعمال کرنا ہی ہے تو اس کا اسے صحیح راستہ بتائیں. انٹرنیٹ پورے کا پورا غلط نہیں ہے, اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, کام آنے کی چیزیں بھی ہیں. اسے استعمال کرنے کی اسے عادت ڈلوائیں. ورنہ تو کیا ہے, ہمارا بچہ ہمارا کھا کر, ہمارا پی کر, ہمارے گھر میں بڑا ہو کر ہمارا ہی نافرمان بن جائے گا. جیسے ہم اللہ کے نافرمان بن گئے ہیں, اللہ کا کھا رہے ہیں, اللہ کا پی رہے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے, اللہ کے بنائے ہوئے زمین کے اوپر رہ رہے ہیں, لیکن اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ایسا ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ کرے گی. تو اس لیے اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر